الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ آج دنیا میں ظلم کا دورہ ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیا کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میرے بود و باش اور رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا کھیت غصب کر کے اس نے اپنے کھیت کی مقدار بڑھا لی، حالانکہ حقیقت میں اس نے اپنے کھیت کی مقدار نہیں بڑھائی بلکہ اپنے لیے جہنم کی مقدار بڑھا لی ہے۔ اور اس بات پر بے فکر ہے، مطمئن ہے کہ آج ہم اپنے بل بوتے پہ اپنی طاقت کے اور اپنی مال کے اور قوت کی بنا پر جو اپنے سے کمزور کو دبا کر کے حق کو دبا لیا، اور اس بات سے بے فکر ہے کہ دبا لیا، ہڑپ کر لیا، اب آنے والے جو وقت ہوگا اس وقت کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت، سوچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور یہی جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا خسارہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو بزرگوں، وہ تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ ظاہری نقصان سے اپنے آپ کو تو بچا لیا ہے، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اپنی دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس کا مقدر بن چکا ہے نقصان کا۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے میں اپنے جاہ و حشم اور اقتدار میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنا معیار زندگی بلند سے بلند تر کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مضبوط بنا رہا ہوں، حالانکہ اس کے یہ افعال دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہے ہیں۔ آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے، جن چیزوں کو وہ اپنے فائدہ کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے، دوسرے کی جائیداد کو غصب کر کے اپنی عقل مندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔ انسان اس بات کو تو سمجھ نہیں پاتا ہے کہ ہمارے سامنے 50-60 سالہ زندگی ہے، اور جو بھی زندگی ہے یہ زندگی پوری ہو جانے کے بعد فوراً دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس بات کو تو انسان سوچ نہیں پاتا ہے۔ دنیا کی رنگیلیوں میں پھنس کر، غفلت میں پڑ کر
اس بات کو سمجھ نہیں پاتا کہ ہمارے سامنے جو ہے دوسری زندگی بھی شروع ہونے والی ہے۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑ کے، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کے روح سے وہ چیز میری ہو گئی، اب کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس جائیداد کو، اس مال کو کوئی ہڑپ کر سکتا ہے، کوئی لے سکتا ہے مجھ سے۔ دنیاوی اعتبار سے بھلے ہی وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا ہو، لیکن خدا کی قسم، دوست بزرگ یاد رکھو، خدائی قانون میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کی بھول ہے، وہ قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، اس سے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے، وہ اس کے ذریعے جو بھی کچھ حاصل کر رہا ہے سب حرام ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے جھوٹی اور سچی گواہیاں دلوا کر اور رشوت دے کر حاصل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، اور ہو سکتا ہے تم میں کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ بڑا سوار کر پیش کرنے کا ماہر ہو، اور ہوتا بھی ہے کہ آج دنیا کے اندر کچھ ایسے انسان ہیں، بات کرنے کا انداز، بات کرنے کا ڈھنگ، ایسا فن ہے ان کے پاس کہ جب بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنا فن اس طرح سے استعمال کر کے اپنے آپ کو ایمانداری کا ثبوت پیش کر رہا ہو، اور میں اسے سمجھ نہیں پایا، اور میں اسے ایمانداری اور سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو ہرگز جو ہے اسے نہ لیں۔ کیوں؟ کہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اور تم جو ہے دنیا کے اندر دھوکہ دے کر کے اپنے آپ کو ایمانداری کو ثابت کر رہے ہو، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں یہ تمہارا دھوکہ دڑی چلنے والا نہیں ہے، وہاں تو سچائی اور ایمانداری کا معاملہ ہوگا، تو وہ اسے ہرگز نہ لے، کیونکہ وہ ایک جہنم کا ٹکڑا جو میں اسے کاٹ کر دے رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار۔ جو کسی انسان اگر وہ مال اس کی نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو اس بات کا ظاہر کرتا ہو دعوے کے ساتھ کہ یہ چیز میری ہے، اور حقیقت میں وہ چیز اس کی نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ ایسے شخص کو اپنے آپ کو جہنم کا اقرار کر لینا چاہیے کہ وہ چیز اس کی نہیں ہے، اور وہ دعوے کر رہا ہو کہ وہ چیز میری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ظلم و زیادتی اور دوسرے کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندے ہی معاف کرے تو کرے، اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ کل قیامت کے دن
بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی کوئی چیز ظلمن لے لی ہو، زبردستی لے لی ہو یا اس سے تعرض کیا ہو، تو چاہیے کوئی دنیا ہی میں معافی تلافی کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن تمہارے پاس درہم اور دینار یا مال یا روپے پیسے نہیں ہوگا۔ اس دن جو ہوگا صرف اعمال ہوگا۔ اگر تمہارے پاس اعمال ہوگا، دنیا کے اندر کسی کو ستا کے گیا ہوگا، تکلیف پہنچائی ہوگی، کل قیامت کے دن جو ہے اس سے اس کے ظلم کی مقدار نیکیاں لے لی جائے گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو پھر مظلوم کے گناہ، جسے تم نے دنیا کے اندر اپنی طاقت، اپنی مالداری کے بلبوتے میں اگر کسی کو ستایا ہوگا، اور اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو جسے ستایا ہوگا اس کے گناہ اس ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ دوست بزرگوں، آج موقع ہے، ہم کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور ہم سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی یہی معافی تلافی کرا لیں، اور ہم میں سے جس نے اپنے کسی بھائی کے جائیداد چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اگر ظلمن لے لی ہو تو اسے واپس کر دیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ بھائی زندہ نہیں ہے تو اس کے وارث کو دے دیں، اگر وارث بھی نہیں ہے تو اسے صدقہ کر دیں، لیکن بہرحال اسے اپنے پاس نہ رکھیں، اور اللہ سے صدقے دل سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آج ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور معافی تلافی نہ کی تو کل قیامت کے دن ہماری یہ ڈھیر ساری نمازیں، روزے اور زکوٰۃ، حج وغیرہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم خواہ وہاں نیکیوں کے انبار لے کر جائیں گے مگر ان سے ہماری غلو خلاصی نہیں ہوگی۔ ہماری یہ عبادات حقوق العباد کے سامنے بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جائے گی، اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس دن ہم سے زیادہ بے چارگی اور مفلسی میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بہت سی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ لے کر آئیں گے، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی پر جو بہتان لگا دیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ بٹھا دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اسے بٹھا دیا جائے گا، اور ہر شخص جو ہے اپنا اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کی نیکیاں جو اٹھا اٹھا کر دی جانے لگے گی،
یہاں تک کہ نیکیاں جو دنیا کے اندر کر کے گئے ہیں وہ نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، مگر دعوے دار باقی رہ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان دعوے داروں کے گناہ جو ہے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ وہ ساری زندگی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، زکات سے کبھی نہ رکا ہو، لیکن ساتھ میں جو ہے دوسرے کو تکلیف بھی پہنچاتا ہو، دوسرے پر ظلم و زیادتیاں بھی کرتا ہو۔ دوست بزرگ، ایسے شخص کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اس کی نیکیاں جو ختم ہو جائے گی، اب مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوستو ٹائم ہو چکا ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو بھی کچھ کہا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل